یہ وہی ہستی ہے جن کی نسل سے کئی انبیاء آئے، جو ہر زمانے میں باطل سے ٹکرائے، جس کو قرآن نے اسرائیل کہا، جنہوں نے جرسم کی بنیاد رکھی، نرم دل، صبر کا پہاڑ۔ جی، وہ باپ جنہوں نے بیٹے کو کھو کر بھی امید نہیں چھوڑی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ کنعان فلسطین کا علاقہ تھا۔ اسحاق علیہ السلام قریباً 60 برس کے تھے۔ ان کے یہاں جڑوا بیٹے ہوئے، العیس اور یعقوب علیہ السلام۔ العیس ایک اسٹرانگ شکاری تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام ایک نرم مزاج شیفرڈ۔ العیس نے یعقوب علیہ السلام سے حسد کیا اور مارنے کی سازش کی، کیونکہ وہ والدین سے زیادہ قریب تھے۔ یہ صرف دو بھائیوں کا جھگڑا نہیں، بلکہ دو نیشنز کی سیپریشن تھی، یعنی بنی اسرائیل اور بنی ایڈوم۔ یعقوب علیہ السلام نے کنعان چھوڑا اور ہجرت کی ہاران کی طرف، یعنی میسوپوٹامیا یا ماڈرن ڈے ایران۔ سفر کے دوران ایک رات یعقوب علیہ السلام ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سوئے اور خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، فرشتے آ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو ان زمینوں کا وارث بناتا ہوں۔ جب جاگے تو اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، یعنی بیت اللہ۔ بعد میں اسی جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، جو سلیمان علیہ السلام نے کروائی۔ ہاران میں اپنے ماما کے یہاں 20 سال گزارے اور ایز شیفرڈ کام کیا۔ ان کی دو بیٹیوں راحیل اور لیا سے شادی کی، جو اس زمانے میں جائز تھا۔ راحیل سے وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہوئے، اور لیا سے یہودا، لاوی وغیرہ۔ 20 سال بعد اپنے شہر کنعان کی طرف لوٹے اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ، جن کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بہت عزیز تھے، کیونکہ ان میں نبوت کی جھلک دکھتی تھی۔ بھائیوں کو یہ پسند نہیں تھا اور یوسف علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، جس کی وجہ سے یوسف ایک غلام سے مصر کے عزیز بنے۔ غم یوسف میں 40 سال روتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ آخرکار یوسف سے ملنے مصر ہجرت کی اور 147 سال کی عمر میں وفات پائی اور فلسطین میں دفن کیے گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا سوائے ایک وصیت کے۔ کہا کہ اے میرے بیٹو، تم اس کی عبادت کرنا جس کی عبادت میں، میرے والد اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کے لیے سب سے بڑی جو وصیت ہے نا، وہ ایمان ہے، نہ کہ دولت یا دوسری چیزیں۔